السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 262 سیریل ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس بات پر، آپ کو یاد ہوگا کہ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، یعنی ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رہیں، کیسا برتاؤ کریں۔ تو ہم نے اس میں 4 باتیں کہی تھیں۔ 4 میں سے 2 باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ پہلی یہ چیز یہ تھی کہ ہم کو ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ پھر دوسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ جب یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی ہیں، تو منطقی نتیجہ نکلتا ہے، لاجک یہ بات کہتی ہے کہ اب آپ اس نبی کی اطاعت کریں، کیونکہ زبانی ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ لازمی نتیجہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانیں۔ یہ 2 باتیں آپ کے سامنے۔ جو تیسری بات ہے وہ ہے کہ ہم جس آدمی کی بات زیادہ مانتے ہیں، جس سے ہم کو زیادہ محبت ہوتی ہے، جتنی محبت ہماری زیادہ ہو جائے گی اتنا ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہ اس کا تیسرا منطقی نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو بولتا ہے کہ اچھا ایسا ہے، ذرا جلدی سے سامان لے آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوست کے یا بہت گھر کے کام میں اتنی چستی نہیں دکھلائیں جتنا کہ اس کی کام کی چستی دکھلا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے، اور وہ محبت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا آپ زیادہ ایکٹیو ہوتے چلے جائیں گے۔ تو تیسری چیز جو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اچھا، اب محبت جو ہے وہ جانچی جاتی ہے فرما برداری سے، یعنی محبت ہم کسی سے کہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کہوں اچھا ذرا ایک کام کر دو، میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بندہ، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو پتہ چلا کہ یہ محبت صرف زبانی جمع خرچ ہے، بقیہ اس کا کوئی تعلق اندر سے نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کنفیوز ہیں، غور سے سنیے گا، بعض لوگ یہ کنفیوز ہیں کہ صرف محبت سے گاڑی چل جائے گی۔ آج آپ کو ہم یہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ صرف محبت سے گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ پہلے اس کنفیوژن کو کلیئر کیا جائے، کیونکہ یہ بڑا کنفیوژن ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مجھے محبت ہے اللہ کے رسول سے، سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک صاحب نے شراب پی لی، صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، اللہ کے رسول نے شراب کی ان کے اوپر حد جاری کر دی، یعنی سزا دے دی۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے پھر پی لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر لائے گئے ثبوت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سزا دے دی۔ جب دوبارہ سزا دی، بخاری میں تو دوسری کا ہی ذکر ہے کہ دوسری مرتبہ جب سزا دی تو ایک صحابی نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، بار بار حضور کے سامنے یہ مقدمہ آتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر لعنت نہیں بھیجو بھائی، اس پر لعنت نہیں بھیجو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ محبت کیا، یہ اللہ کے رسول نے جو جملے استعمال کیے کہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لہذا آپ لعنت اس کے اوپر نہیں بھیجیں۔ بندہ گنہگار بھی ہے، شراب پیا ہے، حرام کام کیا ہے، تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کرنے والا کسی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی باپ کی بات نہیں مانیں،
اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں. ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماں سے محبت بھی کرتے رہتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے رہتے ہیں. تو مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان دونوں کو اٹیچ نہیں کرو کہ اگر اس نے بات نہیں مانی تو محبت بھی نہیں کرتا, کیونکہ بات نہیں مانی شراب پیا, اللہ کی بھی نافرمانی ہوئی, رسول اکرم کی بھی نافرمانی ہوئی, لیکن اس کے باوجود رسول اکرم ڈگری کیا دے رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے. تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ دل سے نکالنی چاہیے. اچھا, اگر صرف محبت, اب غور سے سنیے جو بات اصل جو کنفیوژن ختم کرنا چاہتا ہوں, اگر صرف محبت ہے سزا سے بچنے کی تو اللہ کے رسول کو سزا دینی نہیں چاہیے تھی, اس کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دینا تھا کہ ٹھیک ہے یار شراب پیا لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کی محبت کا علم بھی بذریعہ وحی حضور کو ملا ہے. کہہ رہے ہیں میرے علم میں لایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اس کے باوجود سزا مل رہی. اگر دنیا میں اللہ رسول کی محبت سے سزا نہیں بچ سکی تو مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی نہیں بچ پائے گا بندہ, سزا پائے گا. اچھا, پھر صاحب اللہ رسول کی محبت کا فائدہ کیا ہوا؟ تیسرا سوال, اس کا جواب دیتے ہیں حضرت, کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو رحمت سے کبھی دور نہیں کیا جا سکتا اللہ کی. جیسے یہاں پر لعنت کے منع کر دیا گیا, آخرت میں بھی یہ رحمت سے دور ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. باوجود اس کے کہ اس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا مل جائے گی, اس کا قیامت میں بھی سزا مل جائے, لیکن اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو سکتا. جیسا کہ وہ آدمی جو کفر کرتا ہے رحمت سے دور ہو جاتا ہے, یہ کیفیت اس کی نہیں ہوگی. اس کی محبت کی وجہ سے اس کو کیا ہوگا؟ اللہ کی قربت ایک نہ ایک دن ملے گی. تو بات اصل جو کہنا چاہتا ہوں کہ صرف محبت بنیاد نہیں بن پائے گی کسی آدمی کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں. اچھا, یہ تو میں نے منطقی بات کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے, یہ دوسری دلیل اپنی دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. دیکھیں, ایک ہے رسول کا طریقہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں, ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی. آدمی پرسنالٹی کو محبت کو سمجھ رہا ہے کہ یہ نجات مل جائے گی. اللہ کے رسول یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری سنت سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو پتہ چلا کہ اگر محبت بغیر اطاعت کے اوبیڈینسی کے ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بندے کو فائدہ صرف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو پائے گا, ایک نہ ایک دن اس کو فائدہ اس کا مل جائے گا. لیکن یہ جو مطلق لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ کا خیر نام ہی نہیں لیتے, صرف رسول ہی کا نام لیتے ہیں. اللہ تو خدا نہ خواستہ مطلب آج کل سسپینڈ ہی ہے سب کے پاس, پورے غیر مسلم بھی مسلمان سب نے نعوذ باللہ اللہ کو سسپینڈ کر رکھا ہے. ہم کئی مرتبہ بات آپ کو بولا ہوں, پورے شہر میں ہندو ہو یا مسلمان ہو ہر ایک کی گاڑی میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے, کچھ پڑھا ہے, کچھ نہیں تو تعویذی لٹکی ہے, کچھ نہیں تو مرچا لیمو یہ وہ, ہر ایک کی گاڑی میں کچھ نہ کچھ ہے. کسی گاڑی میں مسلمان کی یہ نہیں لکھا ہے یا اللہ مدد, کہیں نہیں لکھا ہے. اگر لکھا ہے تو خواجہ غریب نواز مدد لکھا ہے, فلاں بابا مدد لکھا ہے, فلاں وارث مدد لکھا ہے. دنیا بھر کے بزرگ مدد کر سکتے ہیں. اگر اس وقت کوئی مدد کرنے کے لائق نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو اسے وہ رب ذوالجلال ہے. یہ ہماری اس وقت اندر کی اور باہر کی یہ کیفیت ہے. اب اگر غیر مسلم بیچارہ لکھ رہا ہے سائیں بابا مدد کر, تو یہ جب حامل قرآن کی یہ کیفیت ہے تو اس کی غیر مسلم پر ہم سرپرائز کیوں کر رہے ہیں, آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ سرپرائز اور تعجب تو اس پر ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث موجود ہے, اس کی یہ کیفیت بن چکی ہے. تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار اللہ رسول, ورنہ وہ صرف رسول کی محبت سے ہی گاڑی کو پار کرنے کے لیے کیا ہے, تیار ہے. ایک حدیث یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اچھا, ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ جنت میں رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں رہنے کی خواہش ہے ہمارے ساتھ تو مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو, لہذا سارا معاملہ حل ہو جائے گا.
یہ نہیں کہا، آپ نے کہا مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جتنا آپ اللہ والے بنیں گے اتنے امتحانات زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک آدمی، مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نے پہلے دن ایم بنا رکھا ہے کہ مجھے IAS آفیسر بننا ہے، پہلے دن سے۔ ایک دوسرا آدمی نے ایم بنا رکھا ہے کہ مجھے لیبر بننا ہے۔ آپ بتائیں محنت کس کے اوپر آزمائش آئے گی، کس کو محنت زیادہ کرنا پڑے گی؟ لیبر والے کو کچھ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ لیبر بن جائے گا۔ لیکن اگر اس نے طے کر رکھا ہے مجھے IAS ایگزام پاس کرنا ہے تو ہر دن اس کے لیے کیا ہے، سخت سے سخت دن ہوگا۔ تو اگر ہمارا ایم جنت ہے تو آپ جنت، وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا جنت نہیں ہے، اس میں محنت کرنی ہی پڑنی پڑے گی، اس کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، ایمان لے آئے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ کرے اور ریڈ کارپیٹ ہمارا استقبال کرے اور ہم سیدھے ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب، آپ اپنی محبت کو، ہم اپنی محبت کو اطاعت سے کیا کریں، پروف کریں کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، سیاستہ کے حدیث ہے غالباً مسلم شریف کی، سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انس کیا بڑی تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ کیا تیاری کی ہے آپ نے قیامت کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ خواہش تو ہے کہ جنت پہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگے۔ اب حضرت انس کا جو کیریکٹر حضور کے ساتھ ہے، اور یہ حضرت انس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ ایک کام بھی زندگی میں حضور کے مزاج کے خلاف نہیں کرنا ہے، محبت اطاعت کے ساتھ ہے۔ اگر محبت اطاعت کے ساتھ ہے تو یقینی بات ہے بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ ایک دوسری حدیث، ایک صحابی آئے اور بہت رونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اگر جنت میں گیا بھی تو کیا فائدہ جنت کا، کیونکہ آپ اتنی ہائی کیٹیگری میں جنت میں ہوں گے کہ ہم تو وہاں جا ہی نہیں پائیں گے۔ تو ہم جنت میں چلے بھی گئے تو کون سا، مطلب ان کا کہنا ہے کہ اگر جنت میں آپ نہیں ملے تو جنت بھی فیل ہے ہمارے لیے، جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ کے بغیر مل جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب کیفیت دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ چاہے گا تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہاں پر اطاعت کا ذکر ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابی روئے، رونے کے بعد حضور سے پوچھا۔ اس پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صلحاء۔ تو اگر ہم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محبت ہے، چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، تو یقینی بات ہے کہ ہم کو بھی اللہ کے رسول سے محبت اطاعت کے ساتھ کرنی ہوگی۔ صحابہ بہت چاہتے تھے، بہت مثالیں ہیں اس میں، حدیث میں اگر ہم اس موضوع کو لمبا کھینچیں کئی دن بیان کیا جا سکتا ہے، میں چند باتیں اس میں سے مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اور الگ الگ محبت کی نشانیاں صحابہ میں تھیں۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت سے ان کے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا، آگے کے حصے پہ۔ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ بال جب کٹاتے تو وہ اس حصے کو بال نہیں کٹاتے، یہ جس پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ دیا تھا اب وہ بال بڑھتا گیا۔ یقینی بات ہے کہ جب ایک حصے کو بال آپ نہیں کٹا رہے ہیں تو بال بڑھتا جائے گا۔ تو ایک دن ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے تمہارا کہ یہ بال تمہارا آگے والا اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت کھول کر بیان کیا کہ اصل میں کٹانا تو چاہتا ہوں، لیکن جب میں کٹانے جاتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ان بالوں پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا ہے، لہذا میں کٹا نہیں پاتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ ایک طرح کی محبت ہے کہ جس کا تھوڑا سے لمس ہو گیا ہے،
اس سے بھی کیا ہے اس بندے کو محبت ہو گئی ہے. چہ جائے کہ ذات نبی وہ تو بہت اونچی چیز ہے, نبی نے جس چیز کو چھو دیا ہے اس سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھونے کی بنیاد پر اس کو بالوں سے کیا ہو گئی ہے, محبت ہو گئی ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ لکھتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, لکھتے ہیں کہ حضرت زید نے, عبداللہ بن زید نے کہا آ کر اللہ کے رسول سے کہ اگر میں آپ کی زیارت ڈیلی نہیں کروں تو ممکن ہے کہ میں مر جاؤں گا, میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کو دن میں ایک مرتبہ نہ دیکھ لوں. جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں تب تک ہم کو کیا ہے, چین نہیں ملتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے تو بے شمار واقعات, میں جان بوجھ کر کے دوسرے لوگوں کے واقعات, ان کے واقعات آپ کیا ہے سنتے رہتے ہیں. ایک صحابی, یہی عبداللہ بن زید ہی کا واقعہ ہے جو میں نے اوپر بیان کیا. جنگ احد میں جب لڑائی ہوئی اور آخری وقت میں جنگ احد کا پانسا پلٹ گیا اور جیتی ہوئی بازی ہار دی, تو اس میں 70-72 آدمی مسلمان کے بھی شہید ہوئے. تو ایک انصاری صحابیہ کے باپ بھی شہید ہو گئے اور ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے اور ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے. تو جب یہ جنگ ختم ہوئی تو بعض شہداء کو وہیں وادی میں دفن کیا گیا, بعض کے رشتہ دار اپنی باڈی کو لے کر کے آ گئے مدینہ. جب ان کو معلوم ہوا اس صحابیہ کو کہ ہمارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں, ہمارے بھائی بھی شہید ہو گئے, ہمارے ابا بھی شہید ہو گئے, تو یہ جب مدینے کے راستے میں جا کر کے جب ادھر سے مجاہدین آنے لگے تو پوچھتی کہ کس کی باڈی ہے, تو کسی نے کہا تمہارے بھائی کی ہے. ہر ایک کے جواب میں بتاتے یہ بتا دو ہمارے نبی کیسے ہیں ان کی, کیونکہ ان کے بارے میں ایک رومر اڑا دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. جنگ احد میں یہ جو ہے وہ افواہ اڑا دی گئی تھی, یہ ان کو مل گئی اطلاع. اب یہ ایک دم دیوانی ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا. باپ کی اطلاع دی گئی, شہید ہو گئے, انہوں نے کہا ہم کو نبی کے بارے میں بتاؤ. بھائی کے بارے میں بتایا گیا, شوہر کے بارے میں. انہوں نے کہا جب پتہ چلا صحیح ذریعے سے کہ نہیں اللہ کے رسول ٹھیک ٹھاک ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ جتنی مصیبت ہے سب ہلکی ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ اندازہ کریں ایک محفل میں جس کے 3 لوگ شہید ہو جائیں, انہوں نے کہا مجھے کوئی غم نہیں اس بات کا ہے کہ میرے باپ مر گئے, بھائی مر گئے, شوہر مر گئے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باصحت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تو یہ میرے لیے کافی ہے. یہ اس طرح کی جو محبت ہے یہ عجیب و غریب محبت ہے, اور یہی محبت تھی کہ صحابہ جو نبی کی بات سن لیتے تھے فوراً کیا اس کے اوپر عمل کر. کسی بھی صحابی کا ایک واقعہ ایسا نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بہت اس سے بول رہا ہوں, کہ ان کے سامنے نبی کی ایک سنت نقل کر دی گئی ہو اور اس کے بعد انہوں نے اس سنت کو چھوڑا ہو. جیسے ہمارے سامنے ہم ایک بات مستقل آپ سے کہہ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ادھر سے سن رہے ہیں, ادھر نکال رہے ہیں, مستقل ایک بات کہی جا رہی ہے سنت پر اللہ کے رسول کی. ہم مستقل قسم کے الگ الگ ایکسکیوز رکھتے ہیں, لہذا آپ اس کام کے کرنے میں گناہ تو نہیں ہے. یہ بات ہی غلط ہے. جب ایک بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے, محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو پسند کر لیں. محبت کا تقاضا سوالات نہیں ہے. مولانا اگر نہیں کہ تو چلتا کیا, ایک مفتی فتویٰ دے دے گا, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بڑی محبت ہے, یہ محبت ٹیسٹیفائی نہیں ہو پا رہی ہے. محبت ٹیسٹیفائی ہوتی ہے کہ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ہمارے رسول اکرم ہیں, وہ ہمارے آئیڈیل ہیں, تو لہذا آئیڈیل کی ہر چیز وہ چاہے ہو سکتا ہے فتوے کے لحاظ سے گنجائش ہو سکتا ہے کہ اس میں ناجائز نہ کہی جائے بات, لیکن آئیڈیل کہتے اسی کو ہیں. جب ہم نے آئیڈیل مان لیا ہے, اچھی اور بری جو بھی چیز ہو, حالانکہ حضور کی کوئی چیز بری ہے ہی نہیں, ساری چیز کو ہم کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کا آئیڈیل ایک فلمی اسٹار ہوتا ہے, اس کا فین ہوتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں بڑا فین ہے. وہ اگر پھٹی جینز پہن لیتا ہے تو یہ پھٹی جینز اس کے پیچھے پہن کے بھاگ رہا ہے. کبھی ہاتھ سے ملاقات بھی اس سے نہیں ہوئی ہے, صرف ٹی وی میں دیکھا ہے, پیپر میں دیکھا ہوگا. اس نے اس کو آئیڈیل بنا لیا ہے تو پھٹی جینز پہن کر گھوم رہا ہے. ہم کو رسول اکرم ہمارے آئیڈیل ہیں, ہمارے بات, ہم اس آئیڈیل سے بھی نیچے ہمارا رسول ہے. یہ بتاتی ہے بات کہ یہ محبت زبانی ہے, اس میں دم نہیں ہے. لہذا
اپنی محبت کو خاص کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے یہ مسئلہ جاننے کی کوشش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ مولانا اگر کر لیں گے تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ مسئلہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اندر سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی مطلوب ہے. اب محبت ہے کتنی مطلوب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطلوب اتنی ہے کہ آپ اپنی جان سے زیادہ مجھے چاہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ پرسنٹیج بات کہی گئی, آپ اپنی جان سے زیادہ مجھے چاہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا کرائٹیریا بیان کیا ہے. اس کے پہلے اس کا جواب دیا ہوں کہ آدمی اپنے بارے میں کیسے کہتا ہے کہ آپ مجھے چاہیں. یہ تو ہوتا نا کہ اپنے منہ سے یہ بات کیسے کہے بندہ کہ آپ مجھے چاہیں. اس کی وجہ آپ کو کیا بتائی تھی کہ اللہ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے نہایت محبت ہے, اور یہ بات اللہ کے رسول کو معلوم ہے اللہ کی جانب سے کہ جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے پروردگار عالم اس کی بخشش فرماتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کر کے آپ اپنا بیڑا پار کرا لیں. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی جانب سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ خود سے چاہتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے محبت, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے چھوٹا آدمی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا. رسپیکٹ کو مانگا نہیں جاتا ہے, رسپیکٹ تو آپ ایسا کیریکٹر پیش کریں کہ رسپیکٹ دی جائے. کہتے ہیں نا کہ آپ رسپیکٹ مانگے نہیں, رسپیکٹ خود بخود لوگ دیں, وہ رسپیکٹ ہے. اگر ہم نے مانگ کر کے کہا کہ آپ میں مولانا صاحب ہوں, آپ کو لازم ہے کہ آپ میرا احترام کریں, تو آپ بعد میں جا کر بولیں یار جی طریقہ آدمی ہے یہ اپنے لیے بات کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث درود کے بارے میں آپ کو بتایا تھا, اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن آپ کے دماغ میں سوال نہیں آنا چاہیے کہ یہ بندہ خود کیوں طلب کر رہا ہے. طلب کرنے کی وجہ بھی ہماری اس میں کیا ہے, ہمارا فائدہ ہے, تاکہ مجھ سے محبت کرے گا تو رب ذوالجلال اس کا بیڑا کیا کر دے گا, پار کر دے گا. اور آپ کی پوری محنت, پوری کوشش, پوری لگن یہ ہے کہ کسی طرح سے لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. اچھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے. ان کا جب آخری وقت ہوا تو ان کی بیوی نے غم کا اظہار کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش, یعنی جب موت کا ایک دم آخری وقت آیا, سکرات جسے کہتے ہیں آپ, تو بیوی, یقینی بات ہے جو گھر والے لوگ ہیں وہ جو کیفیت دیکھے تو وہ غم ہوا ان کو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسے موقع پہ خوش کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ ابھی مرتے ہی ہماری ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی. اب ہم کو چونکہ یہ ہم تو اتنا ڈر رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس لیے ہم کو خوف طاری ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی, شوق وطن. شوق وطن, جب میں پہلے کتاب کا نام دیکھا تو میں سمجھا شاید کہ اس میں اپنے وطن سے محبت کی بات کہی گئی ہے, تو میں نے اس کو کھول کر پڑھنا چاہا. تو انہوں نے اصلی وطن کے بارے میں بات کی ہے کہ ہمارا اصلی وطن, اس پہ آپ کیسے شوق پیدا کریں. تو انہوں نے کہا اگر حضور سے محبت ہے اور آپ نے حضور کی فرما برداری کی ہے تو آپ کو شوق ہوگا کہ ہم کب مر جائیں اور کب اپنے رسول اکرم اور اللہ سے ہماری ملاقات ہو جائے. لہذا اس کو کبھی موت سے گھبراہٹ ہوگی نہیں. موت سے گھبراہٹ ہوتی ہم کو کیوں ہے؟ ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارا اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے, لہذا ہم بہت ہی اندر سے پریشان ہوتے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا, اور یہی بات حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کان میں بلا کر کے ایک بات کہی, حضرت فاطمہ رونے لگی. جب دیکھا کہ بہت زیادہ بیٹی پریشان ہو گئی ہے پھر بلایا, فاطمہ ادھر آؤ. پھر ان کے کان میں ایک بات کہی. جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ خوش ہو گئی. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑا ہوا کہ یہ بیٹی سے کیا بات کی گئی کہ ابھی جب کیا تو یہ رونے لگی, تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بات کر دی تو پورا ایک دم الٹا ہو گیا معاملہ, خوش ہو گئی. خیر انہوں نے نہیں پوچھا کیونکہ بھائی باپ بیٹی کا معاملہ تھا, ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ایک دن ایسے بیٹھی ہوں گی گھر میں, تو کہا فاطمہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, یہ بتاؤ کہ اس دن ایسا حضور نے آپ کے ساتھ کیا کہ آپ کے کان میں ایک بات کہی تو آپ ایک دم غمگین ہو کر رونے لگی, اور تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو ایک دوسری بات بتائی تو آپ ایک دم چہرہ آپ کا کھل اٹھا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ حضور نے بلایا اور کان میں برے بات کی تو بتایا کہ بیٹی اب میرا بلاوا آ گیا ہے اور میں بہت جلد ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. میں پریشان ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے بلا کر کے جب دیکھا میں زیادہ پریشان ہو گئی ہوں تو کہا بیٹی
تم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم میرے خاندان کی پہلی ہوگی جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ہوگی۔ میں جب یہ سنی تو خوش ہو گئی۔ ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کل ہم کو مرنا ہے، اب دیکھیے پھر ہمارا ٹینشن۔ بھئی حضرت فاطمہ کو تو اور ٹینشن میں آ جانا چاہیے تھا نا، کہ یہ اپنے تو جانے کی اطلاع دی، ہمارے جانے کی بھی اطلاع دے رہے ہیں یہ کہ تم سب سے پہلے ہم سے ملاقات کرو گے۔ لیکن ان کو رسول اکرم اپنے باپ سے اور پھر رسول اللہ سے ملنے کی اتنی تمنا تھی کہ چلو ابھی تو حضور ہم سے جدا ہو گئے، لیکن جلدی سے جلدی ہماری ان کی ملاقات ہو جائے گی، لہذا ان کو خوشی ہو گئی۔ یہ اصل محبت ہے، اور یہی نتیجہ بھی نکلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 6 مہینے کے بعد حضور کی وفات کر گئی۔ یہ آپ کے خاندان کی سب سے پہلی جو ہے وہ آپ کی رشتہ دار ہیں اور بیٹی بھی ہیں کہ سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ دیکھیں، اگر ہم کو یہ بات کہی جائے تو ہم نہایت غمگین ہو جائیں گے۔ اگر ہم کو کان میں اگر کوئی کہہ دے، کوئی فرشتہ اگر بولے مولانا کل آپ کو مرنے کا ہے، آپ دیکھیے ہمارا ٹینشن، تقریر وقریر سب بھول جائیں گے مولانا صاحب، ٹینشن اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور وہاں پہ کیا ہوا ہے، رسول اکرم کی ملاقات کی خوشی، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غم نہیں، ایسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی غم نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ محبت ایسے ہوتی ہے۔ یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو بلال نے کہا کہ میں اب مدینے میں نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ میں جب قبر کے پاس آتا ہوں، جب مسجد نبی میں داخل ہوتا ہوں تو رسول اکرم مجھے ایسا یاد آتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، لہذا یہ سیریا چلے گئے، ہجرت کر کے سیریا چلے گئے۔ 6 مہینے کے بعد ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہوئے اور کہا کہ بلال تم مجھ سے ملنے کے آتے ہی نہیں ہو۔ بس جیسے ہی انہوں نے خواب دیکھا فوراً اونٹنی اٹھائی اور وہاں سے سیریا سے سیدھے مدینہ آ گئے۔ جب بلال آ گئے تو بلال کے جانے کا بھی مدینے میں بڑا رنج تھا، کیونکہ بلال کی آواز میں ایک سوز تھی، اور جب وہ اذان دیتے تھے تو جیسے ہم تو زبانی کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم تو زبانی کہتے ہیں، ہمارے کوئی اذان آج تک ہم کو کوئی فکر نہیں کر پائی۔ لیکن مدینہ والوں کا کہنا ہے کہ جب بلال یہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو لگتا تھا کہ ہم سب کے دل سے بول رہے ہیں، اور جب وہ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمارے دل سے بات کہے۔ اسی بات کو تو علامہ اقبال نے کہا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ وہ روح بلالی جو تھی، بلال کے جو اسپرٹ تھی اذان میں، وہ باقی نہیں ہے، الفاظ تو باقی ہیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے آئے تو مدینے میں شور ہو گیا کہ بلال آئے ہیں، بلال آئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بلال ویسی ہی ایک مرتبہ اذان آپ دے دیجئے جیسا آپ حضور کے زمانے میں دیتے تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ جب میں پہلے دیتا تھا اذان تو اللہ کے رسول مسجد میں ہوتے تھے یا اپنے حجرے میں ہوتے تھے، میں تصور کرتا تھا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے فوراً ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول بغل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں جب یہ تصور کرتا ہوں تو میں الفاظ مجھے ادا نہیں ہو پائیں گے، لہذا میں اذان دینے سے کیا ہے قاصر ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا کہ آپ نواز رسول ہیں، اگر آپ جا کر حضرت بلال سے کہیں گے تو بلال آپ کی بات ٹال نہیں پائیں گے، لہذا آپ چل کر کے کہیے کہ ایک مرتبہ اذان دے دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا چلو گئے، جا کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال آپ ہمارے نانا کے زمانے میں جیسے اذان دیتے تھے ویسے ایک مرتبہ اذان آپ اور دے دیجیے۔ اب یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی بات کا انکار نہیں کر پائے اور انہوں نے اذان دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں کبھی اتنا لوگ نہیں روئے جتنا حضرت بلال کی اذان پر روئے، اور پھر لوگوں کی وہ کیفیت طاری ہو گئی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اذان میں وہی روحانیت جب پیدا ہوئی۔ اور بلال کہتے ہیں کہ جب میں اشہد ان لا الہ الا، جیسے جیسے میں کلمہ آگے بڑھ رہا تھا اور جب مجھے یہ کہنے کی باری آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کے بعد پھر انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جا کر کے کہا کہ بلال رک جاؤ تم۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عذر پیش کیا کہ میں نہیں رک پاؤں گا، کیونکہ مجھے اتنی یاد آتی ہے نبی کی کہ میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ چونکہ امیر المومنین تھے، تو بلال رضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے۔ اب امیر المومنین کی حیثیت سے وہ روکنے لگے کہ میرا یہ حکم ہے کہ آپ یہاں رک جائیں۔
تو بلال ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جو مجھ کو آزاد کرایا تھا جب میں غلام تھا تو آپ نے اللہ کے لیے آزاد کرایا تھا یا اپنی ذات کے لیے؟ اب ابو بکر بھی تو ابو بکر ہیں. انہوں نے کہا میں نے تو بھائی آزاد کرایا تھا رب کی مرضی کے لیے. کہا آپ مجھے جانے دیجئے، پھر میرے اوپر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ اپنا احسان لاد رہے ہیں مجھ پر کہ چونکہ میں نے آزاد کرایا ہے لہذا میری بات مانی جائے. لہذا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے وہ چلے گئے اور ٹھہر نہیں پائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی عادت تھی راتوں میں گشت کرنے کی. رات میں گشت کرتے تھے. تو ایک دن جو ہے وہ گشت کر رہے تھے. ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ چرخہ چلا رہی تھی، اون کاٹ رہی تھی. کاٹتے کاٹتے وہ کاٹ بھی رہی تھی اور اشعار بھی پڑھ رہی تھی. اس اشعار میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ علی محمد صلاۃ الابراری، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے کہ نیک لوگوں کا درود ہر وقت ان کے اوپر ہو. صلی علیہ الطیبون الاخیار، ان کے اوپر تو بڑے نیک لوگ ان کو ہر وقت درود اور سلام پیش کرتے رہتے ہیں. قد کنت قواما بالاساری، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے تھے کہ راتوں میں آپ جاگتے تھے اور پیروں پر آپ کے ورم ہو جاتا تھا، آپ رات بھر کھڑے رہتے تھے. یا لیت شیری والمنایا اتواری، کاش کہہ رہی ہے افسوس اس بات کا کہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے اور اس نے بھی آپ کو اٹھا لیا. پھر آخر میں کہا حل تجمعونی وحبیبی الداری، کیا ہی بہتر ہے اللہ کہ اگر تو مجھے مرنے کے بعد میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات کرا دے اور ایک ساتھ کر دے، جمع کر دے. یہ جب شعر حضرت عمر نے سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا رونے لگے. جا کر کے انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اس عورت کا. اس نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا عمر ابن الخطاب. تو بوڑھے نے کہا کہ اتنی رات میں اور ایسے غریب آدمی کے ہاں امیر المومنین کا کیا آنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. خیر اس نے دروازہ کھول دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ وہ اشعار جو پڑھ رہی ہیں اس کو دوبارہ پھر پڑھیے. اس نے دوبارہ پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے. کہنے لگے کہ جہاں پر تو نے یہ جملہ کہا ہے کہ حل تجمعنی، کہ مجھے جمع کر دے حبیبی والداری، ایک گھر میں جس میں میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. کہا کہ ایک جملہ جہاں پہ تو کہہ رہی مجھے جمع کر دے، میرا نام بھی وہاں لے کر پڑھ شعر کہ مجھے بھی جمع کر اور عمر کو بھی جمع کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے ساتھ پھر آپ نے فرمایا کہ فغفر لو، انہوں نے اس کو وہ ایک مصرع تھا انہوں نے اس کے اوپر گرا لگایا کہ فغفر لہو یا غفار، اور یہ بھی کہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دے اور ابو حضرت عمر کو معاف کر دے. تو ان لوگوں کی محبت جو ہے نا وہ اس طریقے کی تھی کہ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ ان کو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور آپ کو یہ بات میں نے بتائی کہ محبت ہمیشہ اطاعت سے. ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ صحابی نے صرف اجلس کا لفظ سنا اور وہ وہیں بیٹھ گئے. جمعہ کا دن تھا، ایک صحابی اندر آ رہے تھے مسجد کے اندر، وہ گردن پھان کر آ رہے تھے. اللہ کے رسول نے خطبے سے رک کر کے ان سے کہا بھائی وہیں بیٹھ جاؤ. ایک دوسرے صحابی راستے سے گزر رہے تھے، ان کے کان میں یہ آواز پڑی اجلس. وہ بیچارے لکڑی کا گٹھر لیے تھے اپنی، وہیں راستے میں بیٹھ گئے. صحابہ نے کہا کہ بھئی آپ یہاں کیوں بیٹھے، جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے. کہا حضور نے فرمایا اجلس کا تم سے نہیں فرمایا، وہ اندر جو کوئی صاحب جا رہے تھے ان سے فرمایا. کہا لیکن انہوں نے نام تو نہیں لیا نا، کہ اجلس فلانوں نے اگر کہا ہوتا تو یہ خطاب ان سے ہوتا. جب اللہ کے رسول نے اجلس کا آرڈر دے دیا کہ بیٹھ جا تو دنیا کے جس کے کان میں آواز جانی اس کو بیٹھ جانا ہے. یہ نام ہے اطاعت کا. لہذا میں وہ کان میں میرے آواز پڑی اور میں جو ہے وہ کیا ہے بیٹھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس محبت کا جو پیمانہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری و مسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے بچے سے، اس کے والد سے اور اس کی ذات سے زیادہ نہ ہو جائے. اب یہ کیسے معلوم ہو؟ سوال یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کو کئی مرتبہ آئی ہیں. آج آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے سے زیادہ چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ سوال کے جواب نہیں آئے ہیں اب تک. آپ کو آج اس کو سمجھنا ہے. ایسی ہی ملتی جلتی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کے بارے میں ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول، میں اپنے جان کو چھوڑ کر سب چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کر سب چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلوب تو یہ نہیں ہے، مطلوب تو یہ ہے کہ آپ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہیں۔ تم نے جان کو الگ کر لیا، سب چیز سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بات تھی بیان کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے چاہنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اب اس میں ہمارے صوفیہ اپنی الگ الگ بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے ان کی طرف دیکھا اور اس نظر کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اب میں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کھولا ہے، اور یہ مسئلے کھلنے سے آپ کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا آج کہ میں رسول اکرم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی آج تو آپ اطمینان رکھیں کہ میں اپنی ذات سے حضور سے کو زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ جو پہلی مرتبہ، غور سے سنیے گا، یہ جو پہلی مرتبہ حضور سے انہوں نے فرمایا، اور یہ بات خود انہوں نے فرمائی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد اٹھا لیا، پوچھا بتائیے اب کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب میں اس وقت آپ کو اپنے سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نہ وہ صوفیہ کی بات کرتے ہیں نہ یہ ہاتھ رکھنے کی بات کرتے ہیں، اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ حضور سے کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان سے زیادہ مطلب اپنی جان کو چھوڑ کر آپ کو ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہوں، تو انہوں نے اس ذات جان پر ترجیح دی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد یہ بات آئی کہ میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنے دل میں ٹٹولا کہ اگر رسول کی مرضی ایک جگہ اور میری مرضی ہو تو ایسے میں ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہ جس کے اندر ہے، اس کا مطلب وہ اپنی جان سے زیادہ حضور کو چاہتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ایک مرضی ایک کام میں رسول کی ہے، ایک مرضی ہماری ہے۔ ہم کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ نہیں رسول کی یہ مرضی ہے، ہم نے اپنی مرضی کو اس کے نیچے کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اپنی جان سے زیادہ حضور کو چاہتا ہے۔ جان سے مراد جان نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت ہم میں سے کسی کی ہے تو اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ حضور کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم حضور کو اپنی جان سے کم چاہتے ہیں۔ تو جب پہلی مرتبہ انہوں نے جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس وقت انہوں نے سمجھا جان کے مقابلے میں جان۔ جب انہوں نے ٹٹولا کہ اگر مرضی کی بات آ جاتی ہے تو میں تو اپنی مرضی کو قربان کر دیتا ہوں اللہ کے رسول کی مرضی کے آگے، تو یہ تو کیفیت سارے صحابہ کی تھی۔ حضور ایک بات کہہ رہے ہیں، صحابہ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا اللہ رسول یہ حدیبیہ میں اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو لکھی جا رہی ہیں سب ہمارے خلاف ہیں، اور اس کو قرآن مجید فتح کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو سمجھایا کہ عمر تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ کس کے انڈر گائیڈ میں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، یہ نبی صلح کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی سرنڈر ہو گئے کہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، انسان ہے، یہاں تک بات جا سکتی ہے، لیکن ضد ایک صحابی کی ضد نقل نہیں منقول ہے۔ معلوم آپ کو کہ زندگی میں اللہ کے رسول کی مرضی کے سامنے وہ اپنے آپ کو 100 نہیں 1000% سچ جانتے رہے ہوں، اور انہوں نے اپنی مرضی کو کہا نہیں صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ ہمارے رسول کی مرضی کے خلاف ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ریورس گیئر لگایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ان کی خوشی۔ حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں جب ان کے باپ اسلام لائے ابو بکر کے، ابو قحافہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے میرے باپ کے ایمان لانے کی اتنی خوشی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ آپ کے چچا ایمان لے آتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، کیونکہ چچا کے ایمان لانے پر آپ خوش ہوتے، اور آپ کی خوشی مجھے اپنی خوشی سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اس پر خوش نہیں ہوں کہ میرے باپ مسلمان ہو گئے، اگر چچا جان آپ کے خوش ہوتے تو میں خوش ہوتا کہ میرے رسول کو اس سے دل سے محبت ہوئی اور میں اندر سے کھل اٹھا۔ مولانا مفتی شفیع اللہ رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے معارف القرآن میں، بڑی عجیب بات لکھی ہے، بہت مشکل سے جملہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے
کہ میں نبی کے سارے خاندان کو معاف کر دوں گا، اے مفتی شفیع اگر تو راضی ہو جائے کہ تجھ کو جہنم میں ڈال دے، تو کہتے ہیں کہ میں جہنم میں اپنے آپ کو ڈلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن نبی کے خاندان والوں کو نکال دے تاکہ ہماری نبی کو خوشی ہو جائے۔ یہ کہہ نہیں سکتے بات کوئی آدمی۔ اس کا نام ہے محبت، کہ اپنی مرضی پر کو ایک دم ختم اور رسول اکرم کی مرضی اور اللہ کی مرضی پر۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ ثواب اس وقت ہوتا ہے جب ہم ایسے موقع پر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی بات مانتے ہیں اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، یاد آ گیا کہ ہمارے رسول کو یہ پسند نہیں ہے، آپ یہ یاد ہونے کے بعد جب بیٹھے تو اس کے ثواب کا اب اندازہ نہیں ہے۔ سارے ایکسکیوز آپ کے پاس تھے کہ بیٹھنے کی زمین نہیں تھی، پینٹ پہنے تھے، اس کے باوجود آپ نے شیطان سے کہا نہیں، ہمارا نبی بیٹھ کر پینے کی بات کی ہے تو ہم بیٹھ کر پیئیں گے بھلے کتنی بھی تکلیف ہو۔ اب یہ بیٹھنا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، حساب اس کا بتا نہیں سکتے ہم آپ کو کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ یہ ایک گھونٹ پانی پینے کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے ایمان بالرسالت کی اور یقین بالرسالت کی اور محبت بالرسالت سے۔ لہذا اسی کا نام، اسی کا ثواب اصل ملتا ہے آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں۔ اس عورت کو، جس عورت نے کتے کو پانی پلایا اور سارے گناہ اس کے معاف کیے گئے، صرف یہ وجہ تھی کہ اس کے پاس ایک لمحے کے لیے اس کے اوپر خوف خدا طاری ہو گیا، رب ذوالجلال نے اس کے سارے گناہوں کو منٹوں میں معاف کیا۔ یہ جو لمحہ ہماری زندگی میں آتا ہے، اس کا اندازہ کسی بھی نفل عبادت سے، کسی بھی تسبیح سے، کسی بھی نماز سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جا رہے ہیں، ایک عورت خوبصورت نظر آئی، ہم نے نگاہوں کو نیچی کیا کہ ہمارے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو غضوا ابصارکم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ یہ جیسے ہی آپ نے سوچ کر نگاہیں نیچے کی، اب اس وقت اس کا اندازہ مولانا سراج کے باپ بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنا ثواب ملا ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت آپ کے دل میں خوف خدا ہوا ہے۔ یہی لمحہ قیامت میں ترازو میں وزن پکڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ثواب ہم کو گن کر قیامت میں نہیں دیے جائیں گے، تول کر دیے جائیں گے، کیونکہ جس کیفیت میں ہم نے اپنی نگاہ کو نیچی کی ہے، دل ایک بات چاہ رہا تھا، رب ذوالجلال ایک بات چاہ رہا تھا، پیارے حبیب کا ایک فرمان تھا، ہم نے نگاہوں کی نیچی کی، لہذا اس لمحے کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے تول کر کے آپ کو دیا جائے گا، گن کر کے قیامت میں کسی کو حساب اس کی جزا نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے محبت۔ اس کا مطلوب ہے کہ ہم اپنے سے اللہ کے رسول کو زیادہ چاہتے ہیں، اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو ترجیح دینا، اپنی مرضی پر ان کی مرضی کو پریفرنس دینا، اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو مقدم کر دینا۔ اگر یہ کیفیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا جو چوتھا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہو گئی ایمان، دوسری بات ہو گئی اطاعت، یہ میں بہت شارٹ میں لے کے چلا ہوں، محبت، تیسری چیز ہو گئی محبت۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ایک آدمی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا احترام کیسے کرتا ہے، اس کی عزت کیسے کرتا ہے، اس کا نام کیسے لیتا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔